बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, तमाम अहबाब को इस चैनल पर दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का के लोगों ने कहा कि अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो आप कोई मोजज़ा दिखाएं। तब आपने, नाजरीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए और तमाम दरूद अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मोजज़ात से भरपूर है और आपकी ज़िंदगी बज़ाते खुद एक मोजज़ा है। आज हम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक ऐसे ही खूबसूरत मोजज़े का तज़किरा करने वाले हैं जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के बचपन में पेश आया। ये मोजज़ा शक्ल कमर के नाम से जाना जाता है। इस वाक़े की जानब बढ़ने से पहले नाजरीन, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन यानी जो घंटी का निशान है उसको दबाकर आने वाली वीडियोस की अपडेट्स को ऑन कर लेना है। वीडियो को सवाब की नीयत से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बहुत से वाक़यात से बड़ी पड़ी है। ये वाक़यात आपकी पैदाइश से पहले, बचपन में और नबूवत के बाद भी रूनुमा हुए। ऐसे ही एक वाक़या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली के इशारे से चाँद के 2 टुकड़े कर दिए। अब हम चलते हैं उस वाक़े की जानिब। कुरान मजीद में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मौज़े से मुतल्लिक़ सूरह कमर की पहली आयत में बयान हुआ है। तर्जुमा: क़यामत करीब आ गई और चांद फट गया, मगर इन लोगों का हाल ये है कि खा कोई निशानी भी देख ले मुंह मोड़ जाते हैं और कहते हैं ये तो चलता हुआ जादू है। अहले मक्का गुज़श्ता उम्मतों की तरह जब किसी मौज़े पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूबरू होते तो कहते थे कि ये तो जादू सहर है। एक दिन सरदार ने कुरैश ने मिलकर प्रोग्राम बनाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई आसमानी मोजज़ा तलब किया जाए, क्योंकि जादू और सहर आसमान में कारगर नहीं होता। लिहाजा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, अगर तुम वाक़तन अल्लाह के रसूल हो तो हमें चांद के 2 टुकड़े करके दिखाओ। हम समझ जाएंगे कि आपके पहले काम भी जादू और सहर नहीं बल्कि मोजज़े थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं अपने रब से चाहूँ और मेरा परवरदिगार इसको इंजाम दे दे तो क्या ईमान ले आओगे? वो यकज़बां होकर कहने लगे कि हम ईमान ले आएंगे। हज़रत अनस बिन मालिक से रवायत है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआंगी और अपनी उंगली से चांद की तरफ इशारा क्या किया कि चांद के 2 टुकड़े हो गए। इस तरह के उनके दरमियान हिरा का पहाड़ नजर आ रहा था। सब ने मुशाहिदा किया। अबू जहल ने कहा कि हम मुतमिन नहीं हैं कि ये सहर व जादू है या मोजज़ा, हो सकता है ये भी तुम्हारा जादू हो। हम इंतज़ार करेंगे ताकि जो लोग सहरा में गए हुए हैं वो मक्का आए और हम उनसे सवाल करें कि क्या उन्होंने भी ये मंजर देखा। जब सहरा नशीनों से सवाल किया गया, उन्होंने कहा, ये मंजर हमने भी देखा है। सूरह कमर की आयत बता रही हैं कि चांद में एक अजीम शगाफ पड़ा और वो 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया, और वो शगाफ इतना बड़ा था कि उसको आयत इलाही के नाम से याद किया गया। बाद मुहक्किकीन का दावा है कि ये मोजज़ा कुरान की तरह आज भी मौजूद है। अगर किसी यहूदी या किसी मसीही से सवाल किया जाए कि आया तुम्हारे पास तुम्हारे पैगंबर का कोई मोजज़ा मौजूद है जिससे तुम अपने दीन की हकानियत को साबित कर सको, तो जवाब देंगे, ना हमारे पास आसा मूसा है कि हम तुमको दिखाएं कि कैसे अज़दा बनता है, और ना ही हमारे पास दस्ता ईसा है कि हम तुमको दिखाएं कैसे मुर्दे को जिंदा किया जाता है या कैसे एक मादर ज़ात अंधे को बिनाई अता करता है। लेकिन एक मुसलमान आज भी ये दावा कर सकता है कि आओ मैं तुम्हें अपने प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक मोजज़ा दिखाता हूँ। कुरान करीम की सूरत में हर मुल्क मौजूद है और आज भी
میں تم سے اپنا مست مانگ رہا ہوں اور پکار رہا ہوں، ہمت ہے تو میری آیات جیسی ایک آیت لے آؤ۔ آج بھی دانشور اور خلا باز جو کہ چاند پر گئے، وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل والے معجزے کی تصدیق کرتے ہیں۔ جیسے کہ ڈاکٹر ڈیوڈ کوک نے کہا کہ جو برطانیہ میں اسلامی تدریس کے رئیس ہیں، کہتے ہیں کہ سورہ قمر کی پہلی آیات کے وسیلے سے میں مسلمان ہوا ہوں۔ اور جو شکل قمر کے بارے میں ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ صرف اہل مکہ نے دیکھا یا کہ مکہ کے علاوہ اور لوگوں نے بھی دیکھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعتاً چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم فرمایا؟ اور یہ بھی سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ میں تصرف فرمایا، جس کی وجہ سے ان کو چاند 2 حصوں میں بٹتا ہوا انہیں نظر آیا؟ جواب یہ ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہوتا تو چاند صرف انہی کے لوگوں کو نظر آتا، باہر کے لوگوں کو نہیں۔ یہ معجزہ عام تھا یا فقط اہل مکہ والوں کے لیے تھا، یا کہ اصل مکہ والوں نے طلب کیا تھا؟ دنیا کے دوسرے لوگوں کو تو شاید معلوم ہی نہیں کہ آج چاند کو کیا ہو گیا ہے اور وہ کیوں نکلا دوسرے 2 حصوں میں تقسیم ہو رہا ہے۔ ان سوالات کے چند جوابات ہو سکتے ہیں۔ اول، یہ معجزہ فقط اہل مکہ نے نہیں بلکہ مکہ کے اطراف میں رہنے والے صحرا رشیدوں نے بھی دیکھا تھا۔ ابو جہل اور دوسرے مشرکین نے صحرا نشینوں سے اس بات کی تصدیق بھی کی تھی کہ کیا انہوں نے بھی چاند کو 2 حصوں میں دیکھا ہے۔ اس نقطے پر بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ چاند صرف نصف زمین پر دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ باقی نصف زمین پر رات نہیں بلکہ دن ہوتا ہے، لہذا ساری دنیا کے ملکوں کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ اہل عرب میں سے لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ دوسرا، ان کو دوسری زبانوں سے آشنائی نہیں تھی۔ تیسرے، ہمارے زمانے کی طرح ٹیلی ویژن نہیں تھے۔ اگر کوئی عجیب بات عرب سرزمین پر ہوتی، اس کو ہندوستان تک پہنچتے پہنچتے کئی ماہ لگ جاتے۔ اس طرح ساری دنیا کا حال تھا۔ اس کے باوجود شکاورتی نامی ایک شخص اور اپنے خاندانوں والوں کو بھی بتایا۔ جب مسلمان اس علاقے میں آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے سے متعلق بتایا تو وہ خاندان فوراً مسلمان ہو گیا اور تصدیق کی کہ یہ معجزہ تو ہم نے بھی دیکھا ہے، مسلمان سچ کہہ رہے ہیں۔ اے محمد کی مصنفہ نے اپنی کتاب میں اس کے متعلق لکھا ہے، یہاں تک کہ راجپوتوں کے دربار سے ایسے پینٹنگز بھی ملی ہیں جس میں چاند کو 2 ٹکڑوں میں پینٹ کیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کچھ لوگوں نے معجزہ دیکھا اور اس پر عکاسی کی۔ جب بھی کوئی عجیب واقعہ رونما ہوتا ہے تو سب لوگوں کو توجہ اس کی طرف نہیں ہوتی، مگر یہ کہ وہ بہت عجیب واقعہ بہت زیادہ بلند آواز کے ساتھ ہو یا بہت زیادہ روشنی کے ساتھ ہو، یا یہ کہ اچانک اندھیرا چھانے کے ساتھ ہو۔ یہ معجزہ رات کو رونما ہوا تھا اور رات کو بیشتر لوگ سو رہے ہوتے ہیں، لہٰذا متوجہ نہیں ہوئے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی عجیب چیز دیکھتے ہیں اور دوسروں کو بتاتے ہیں، لیکن آپ پر یقین نہیں کرتا اور کہا جاتا ہے یہ آپ کا وہم ہے، جبکہ آپ نے حقیقتاً وہ چیز دیکھی ہوتی ہے۔ دوسرے لوگ کیوں متوجہ نہیں ہوتے، لہذا آپ کی بات رد کر دی جاتی ہے۔ اگر واقعی چاند 2 حصوں میں تقسیم ہوا ہے تو چاند پر آج بھی اس کا نشان ہونا چاہیے۔ اگر آپ میں سے کسی کا کوئی آپریشن ہوا ہے، آپ کے اس آپریشن کا نشان بدن پر کئی سال تک یا شاید ہمیشہ رہتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ چاند اتنی وسعت کے ساتھ موجود ہوگا اور پھر اس پر کوئی نشان نہ آ رہا ہو؟ آیا چاند پر کوئی ایسا نشان یا کوئی زخم موجود ہے؟ اپولو نے چاند کی قریب سے فوٹو لی جس پہ چاند پر ایک بڑا نشان نظر آیا۔ یہ تصویر 1969 میں لی گئی۔ پھر اپولو 11 کی مدد سے چاند کی سطح پر اتر کر اس نشان کا مشاہدہ کیا گیا۔ یہ نشان 300 کلومیٹر تک لمبا ہے۔ اگر چھوٹا موٹا ہو تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنے والے ضرور کوشش کرتے کہ چاند کے اس زخم کا مداوع کرتے۔ چاند کا کل قطر 3476 کلومیٹر ہے،
لیکن یہ اقرار کا نشان صرف 300 کلومیٹر ہے۔ عربی زبان میں شکل قمر شکل دڑار کے لال زمانے میں آتا ہے۔ 1986 میں ایک فضائی ماہر نے، جس کا نام جوزف مورگین تھا، اسے نشان کے متعلق تحقیق کرنا شروع کی، جس کے لیے وہ کیلیفورنیا بھی گیا۔ اس نے اپنی تحقیقات کے نتیجے میں کہا، یہ وہی نشان ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاند کو دور کرنے، 2 ٹکڑے کرنے اور پھر دوبارہ متصل کرنے کی وجہ سے وجود آیا تھا۔ لیکن اس تحقیق کے کل 2 ہفتے بعد ہی جوزف اپنی پوری فیملی کے ساتھ اپنے گھر میں مردہ حالت میں پایا گیا۔ ظاہر ہے اس کے گھر کو آگ لگی تھی، لیکن حقیقت میں کیا ہوا اس کا اندازہ لگانا کوئی مشکل نہیں۔ سنا تھا جھوٹ کی سزا ملتی ہے، لیکن کبھی کبھی سچ کی سزا بھی مل جاتی ہے۔ اس بیچارے کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ ناظرین، اس حوالے سے کچھ احادیث اور کچھ گواہیاں جو ہیں وہ قرآن کریم بھی دیتے ہیں۔ سورہ قمر میں یہ بیان ہوا ہے، قیامت قریب آپ پہنچی اور چاند شق ہو گیا، اور اگر کافر کوئی نشانی دیکھتے تھے تو منہ پھیر لیتے تھے اور کہتے ہیں یہ کہ ہمیشہ کا جادو ہے۔ محدثین اور مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ واقعہ ہجرت سے تقریباً 5 سال پہلے منا کے مقام پر پیش آیا، اور اس صورت کا پس منظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ میں کفار مکہ کر لیا تھا۔ یقیناً ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ نے شکل قمر کے حوالے سے بہت سی نئی چیزیں جانی ہوں گی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک بھی پہنچائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ آپ سب کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔ السلام علیکم۔